اچھا علم کا فتنہ یہ ہے کہ انسان علم کہاں سے لیتا ہے, کن لوگوں سے لیتا ہے, کن کی صحبت اختیار کرتا ہے, اور وہ جو علم ہے کہیں علم کے اندر وہ اپنے آپ کو بہت پھنے خانہ سمجھنا شروع کرتے ہیں, یعنی کہ وہ جب علم تھوڑا بہت اس کے پاس آتا ہے کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر کوئی نہیں ہے علم والا, میں سب سے اوپر ہوں علم کے اندر. تو یہ جو فتنہ ہے علم کے اعتبار سے, جہاں پہ انسان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بھئی میں کسی, یعنی دو چیزیں مطلب دلوں کے امراض کی اگر ہم بات کریں تو یا تو شبہات ہیں یا شہوات ہیں. تو شہوت جو ہے نا اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جی شہوت سے انسان پھر باہر آ سکتا ہے, کیونکہ انسان کو پتہ ہے میں غلط کام کر رہا ہوں, کوئی فحش کام ہے, کوئی گندا کام ہے, تو دل اس کا ملامت کرتا رہتا ہے کہ یار تم یہ غلط کر رہے ہو, تو وہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے توبہ کر لے. لیکن جو شبہات میں پڑ گیا نا وہ پھر ہو سکتا ہے کبھی واپس نہ آئے, کیونکہ وہ اب اپنے وہ جو شبہ ہے اس کا وہ یقین میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ بالکل ڈی ٹریک ہوتا ہے. جی اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں. دو چیزیں میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. ایک تو یہ کہ یہ جو شبہات کی بات ہے نا, آج بہت سے لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو قرآن و سنت کے نام پہ غلط گائیڈنس دی جاتی ہے ان کو, وہ پھر وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جو پہلے سے کر رہے ہیں, لیکن اس پہ شریعت کا لیبل لگا دیتے ہیں. بالکل صحیح. یہ سورہ ناس جو نازل ہوئی ہے, من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, اے اللہ میں وسوسے ڈالنے والوں سے پناہ مانگتا ہوں جو جنات میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی. جنات تو شیاطین ہیں اور انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں, ہر چیز میں شبہ پیدا کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں آج بہت سے اسکالرز ایسے ہیں, جب آپ ان کی اسپیچز سنیں آپ کو ہر چیز میں شک ہو جائے گا کہ یار یہ ساری امت ابھی تک گھاس کھا رہی تھی, یہ جتنے بڑے بڑے ائمہ تھے, محدثین تھے, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, دین تو انہوں نے سیکھا ہے آ جا کے. ہر چیز میں جو 1400 سال سے امت میں ایک اتفاقی چیزیں چلی آ رہی ہیں, حدیثوں کے ریفرنس, کچھ ترجمے, کچھ وہ چند ایک چیزیں ملا کے وہ ایسے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ لوگ سمجھتے ہیں اصل اب 15ویں صدی میں اصل اسلام اب آیا ہے. 1400 سال سے تو یہ غلط چیز کو لوگ فالو کر رہے تھے. تو یہ فالٹ ہو کہاں سے رہا ہے؟ دیکھیں ایک اصولی چیز ہے, قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ جب بھی کوئی خبر آیا کرے تمہارے پاس تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, جو تم میں اس چیز کے اہل ہیں ان کی طرف لوٹاؤ. تو کوئی بھی جب کسی چیز کا اہل ہوگا نا تو خبر اس کی طرف لوٹائی جائے گی, ڈائریکٹ اس خبر پہ عمل نہیں کیا جائے گا. تو یہ قرآن و حدیث کی بھی خبریں یا فتویٰ ہے, یہ بھی ایک خبر ہے. یہ طے شدہ اصول ہیں پوری دنیا میں کہ جب بھی کسی چیز میں کوئی رائے قائم کرنی ہو تو اس کے ماہرین کا اعتبار ہوگا. دیکھیں میڈیکل سائنس میں چائلڈ کے الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, شوگر کے الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. تو وہاں تو ہم یہ سب چیزیں مانتے ہیں کہ یار ایک عام جنرل فزیشین کے بجائے ہم شوگر کی بیماری میں ایک عام فزیشین کو بھی لفٹ نہیں کراتے, بلکہ شوگر کے اسپیشلسٹ کے پاس کوشش کرتے ہیں جانے کی. بچوں کے معاملے میں ایک گلی محلے کے ڈاکٹر کے بجائے ہم کوشش کرتے ہیں یار اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. لیکن دین کے معاملے میں ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ یہ ڈاکٹر یہ اسکالر بھی ہے یا نہیں ہے, صحیح, یہ بھی نہیں دیکھ. اسپیشلسٹ ہونا تو بہت دور کی بات ہے. تو دنیا میں اصول یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ ہوگا وہ اس کے ماہرین سے پوچھا جائے گا. تو علم بھی باقاعدہ ایک پراپر طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے. ایک سلیبس ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یہ کوئی اسلام آج تو نہیں آیا نا دنیا میں, تو صدیوں سے ہے. تو ایک سلیبس ہے باقاعدہ, وہ جب تک آپ پراپر طریقے سے پڑھتے نہیں ہو. سلیبس میں بنیادی 3 چیزیں ہیں. نمبر 1, آپ کو عربی گرامر پہ عبور ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اردو میں نہیں آیا اسلام, یہ عربی میں آیا ہے. ہمارے یہاں بہت سے بڑے بڑے اسکالر ہیں, ان کو عربی کی الف بے بھی نہیں پتہ, لیکن آپ ان کے سبسکرائبر ملینز میں دیکھیں گے اور وہ قرآن و سنت پہ فتوے دے رہے ہیں, حالانکہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ حدیث کا ترجمہ جو ہوا ہے یہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا. وہ احوت کو احوت کہتے ہیں. اچھا, یعنی احوت کا لفظ جو ہے نا یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے نا کہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ احتیاط. میں نے دیکھا ہے کہ وہ احوت کو پڑھ رہے ہیں احوت, یعنی ایک جو ہمارے مدرسوں کا پہلی جماعت کا بچہ ہے اس کو ہنسی آتی ہے, لیکن لوگ اس کو ان کو بہت بڑے اسکالر سمجھ رہے ہیں. وہ الحج الاکبر کا ترجمہ کر رہے ہیں, یوم الحج الاکبر کا ترجمہ کر رہے ہیں حج کا بڑا دن. حالانکہ جو گرامر جو بیس یعنی گرامر کی بیسک معلومات بھی جس کے پاس ہیں اس کو پتہ ہے یہ موصوف صفتیں ہیں, یہ مضاف نہیں ہے کہ حج کا بڑا دن, اس کا مطلب ہے بڑا حج. حج کا بڑا دن اس کے مراد نہیں ہے. اور یہ عمرے سے, عمرہ چھوٹا حج ہوتا ہے اور یہ جو 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے یہ بڑا حج ہوتا ہے. بالکل. تو جن میں اتنی معلومات بھی نہیں ہے وہ بڑے بڑے اسکالر بنے ہوئے ہیں. میں عرض کر رہا تھا سب سے پہلے عربی گرامر ہے جو اسلامک یونیورسٹیوں میں یا دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. آپ کو دینی مدارس سے نفرت ہے تو کوئی بات نہیں, آپ یار اسلام آباد میں اسلامک یونیورسٹی سے علم حاصل کرو پراپر طریقے سے, وہاں پڑھ لو. اگر آپ کو یہ اس گیٹ اپ میں لوگ اچھے نہیں لگتے آپ کو, ٹھیک ہے نا, لیکن ایک پراپر ایک سلیبس ہونا چاہیے, ایک نصاب ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے عربی گرامر ہے.
اس کے بعد عربی ادب میں مہارت کے عربی زبان پہ کچھ عبور حاصل ہو. وہ عربی نہیں جو آج بولی جا رہی ہے, وہ عربی جو 1400 سال پہلے تھی. اس کے بعد اس کو حدیث میں عبور حاصل ہو. یہ نہیں کہ ادھر ایک حدیث سن لی تو اس پہ فتویٰ دینا شروع کیا, اس کے اپوزٹ کیا حدیث ہے, اس میں فقہا کے اقوال کیا ہیں, فقہائے کرام کس طرح سے احادیث پر عمل کرتے تھے, ان کے کیا ان کی یعنی ان کے سامنے اصول کیا تھے. تو دوسرے نمبر پہ حدیث ہے, تیسرے نمبر پہ اصول فقہ ہے. اصول فقہ میں یہی ہوتا ہے کہ قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کے طریقے کیا ہیں, کون سے بیسک اصول ہیں جن اصولوں کو سامنے رکھ کر آپ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال سکتے ہیں. قیاس کی کیا شرطیں ہیں, ایک چیز حدیث میں ملتی ہے تو آپ نے دوسری چیز کو اس پر قیاس کرنا ہے, تو کن شرطوں کے ساتھ آپ قیاس کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک حدیث کی ایک شرط ہے. تیسری شرط جو فقہا بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کوئی واقعہ ہوا ہو مگر کسی نے بھی اس حدیث سے دلیل نہ پکڑی ہو, تو یہ خود اس حدیث کے اس کی علامت ہے کہ اس حدیث کو صحابہ کرام نے مسترد کیا ہے, یعنی اس میں کوئی فالٹ ہے اس روایت میں, جس کی وجہ سے صحیح ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. ورنہ یہ مشہور حدیث تھی, تو صحابہ کرام میں جب یہ واقعہ ہوا تو وہ مسئلہ ہی حل ہو جاتا, لیکن کوئی بھی اس پر عمل نہیں کر رہا, یا تو یہ منسوخ ہے. یعنی یہ تو میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں, کوئی نالج نہیں ہے ہمارے پاس. اجماع کی کیا حیثیت ہے, اجماع کی ڈیفینیشن کیا ہے, سب یعنی بڑے بڑے پھینکو بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو اپنی طرف سے جو اجماع کی تعریف کرنا چاہے, یعنی آپ کو جب کوئی مسئلہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس پہ اجماع بنا کے اس کو پیش کر دیتے ہیں, جب آپ کو کوئی مسئلہ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف پر